وہ پروگرام جس کی بنیاد جناب ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، انہوں نے بھی شہادت قبول کر لی، مگر وہ اس پروگرام سے باز نہ آئے۔ ہنری کسنجر نے دھمکی انہیں دی تھی کہ ہم تمہیں باعث عبرت بنا دیں گے، لیکن وہ کامیاب رہے۔ وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو پاکستان لے آئے اور اس کے بعد وہ پروگرام چلا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی اس کی پوری حفاظت کی، بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی اس پر کام ہوتا رہا، اور الٹیمیٹلی نیوکلیر دھماکہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور پاکستان ایک جوہری طاقت بن گیا۔ اب وہ لیری پلسٹر تھا، اس نے یہ امینڈمنٹ کی، پاکستان کی امداد بند کروائے رکھی، اور لیری پلسٹر جب سینٹ سے ریٹائر ہونے لگا تو اس نے اپنی پبلک سپورٹ ثابت کرنے کے لیے اعلان کیا کہ اس دفعہ میں کانگریس کی سیٹ پر الیکشن لڑوں گا، سینٹ سے نہیں الیکشن لڑوں گا، قومی اسمبلی جو ان کی ہے، جس کو ہم ان کی ایوان زیریں کہتے ہیں، کانگریس، اس کا میں الیکشن لڑوں گا، اور اس نے وہاں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ پوری ہندوستان کی لابی نے اس کو سپورٹ کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کے اندر جو ٹیکسی ڈرائیورز کی یونین ہے، جس میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی اعلان کر دیا، انہوں نے کہا یہ شخص پاکستان کا دشمن ہے، اس نے پاکستان کے خلاف بل پاس کروایا ہے، ہم اس کو جیت کے کانگریس میں نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کال کی امریکہ پورے کے اندر کہ جتنے امریکہ میں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ سارے اس حلقے میں پہنچے جو پریسر کا حلقہ، وہ 3 دن پہلے وہاں پہنچ گئے، اپنی گاڑیوں میں سوئے، اور وہ لوگوں کے گھروں پہ گئے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان had historical relation with the America. Day 1 سے we are your friends. لیکن اس شخص نے وہ ریلیشن شپ خراب کیا ہے۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یو پلیز ڈونٹ کاسٹ ووٹ ان ہز فیور۔ وہ لوگوں سے گھروں سے لے گیا لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرانے کے لیے۔ تو امریکن پیپل آر ویری فرینک، انہوں نے کہا یار آپ وہاں اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، یہی انہوں نے کہا جی ہم تو 3 دن سے آپ کے شہر میں بینر لگا کے پھر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لیری پرسنر اپنے امریکہ کے حلقے سے الیکشن ہار گیا۔ الیکشن ہارنے کے بعد اس نے وہاں تقریر کی، اس نے کہا مجھے پاکستانیوں نے ہرایا ہے، یہ وہ قوم ہے، اور اس کے بعد وہ اس نے نہ سینٹ کا منہ دیکھا نہ کانگریس کے اندر وہ آیا۔ پوری انڈین سپورٹ کے باوجود ہی لاسٹ دی الیکشن، اور اس پر بھی اس امریکن پروفیسر نے لکھا کہ پاکستانیز آر سو ڈٹرمنڈ، اگر یہ طے کر لیں کہ امریکہ کے اندر آ کر کسی کو ہرا دیں گے تو دے آر کیپیبل ٹو ڈیفیٹنگ ہم ایز دے ہیو ڈیفیٹڈ لیری پرسٹر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی عام بات تو ہے نہیں۔ تو ہماری ایک بہت بڑی سے ہے، ہماری قوم کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک دیانتدار لیڈرشپ جو ان لوگوں کو اکٹھا کرے اور ڈائریکشن دے۔ یہ قوم تو وہ ہے، پاکستان ایسی نہیں بن گیا۔ پاکستان کو بنانے سے روکنے کے لیے انگلینڈ نہیں چاہتا تھا پاکستان ڈیوائیڈ ہو، کیونکہ انڈیا تو برطانیہ تو ریلائی کر رہا تھا انڈیا کی آرمی کے اوپر، جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی، کہ یہ وہ آرمی ہے جس کی مدد سے ہم نے 2nd ورلڈ وار جیتی ہے، یہ آرمی انٹیکٹ رہنی چاہیے تاکہ ہم فیوچر اس آرمی کو استعمال کریں کمیونزم کے خلاف۔ مگر وہ پاکستان پھر بھی تقسیم ہو گیا۔ ہندو نہیں چاہتے تھے تقسیم ہو اور مسلمانوں کو ریاست ملے، سکھوں کو بھی انہوں نے اپنے ملا لیا، اور شیڈول کاسٹ کو بھی ملا لیا، یہاں تک ہمارے کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ان کی بھی رائے تھی کہ شاید ہم پاکستان نہ بنا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک شخصیت تھی، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، جو اتنے لا ابائڈنگ تھے کہ ایک دن کے لیے بھی وہ جیل نہیں گئے، اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ میں ایک بات اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بمبے سے الیکشن لڑا تھا، اور ان کو ہرانے کے لیے وہ سیٹ مسلمانوں کی سیٹ تھی جس پر وہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں ایک کانگریس نے ایک بندہ کھڑا کیا، ایک پارٹی بنائی گئی شیعہ پولیٹیکل کانگریس، شیعہ پولیٹیکل پارٹی، اس کے کینڈیڈیٹ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا کہ تم قائد اعظم کے مقابلہ کرو تاکہ ہم، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے اس کو بڑا شکوہ کیا کہ بھائی قائد اعظم ہمارے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں، تم کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہو؟ تو وہاں جہاں میٹنگ ہو رہی تھی بار کے اندر، تو اس کو کسی شخص نے یہ آفر کی کہ یار تم بتاؤ تمہارا کتنا اب تک خرچ، اس نے کہا جی میں کچھ خرچہ الیکشن پہ کر چکا ہوں، اگر مجھے یہ خرچہ دے دیا جائے نا، یہ چند ہزار روپے، تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا اتنے میں۔ اور وہاں جو لوگ تھے وہ وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا یار اس کو دو نا جتنے پیسے مانگتا ہے، تاکہ قائد اعظم کو آج ہی ہم بلا مقابلہ جتوا دیں۔ یہی وہ ٹائم تھا جب قائد اعظم حال میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا نو نو نو، لیٹ ہم کنٹیسٹ دی الیکشن، اٹ از ہز رائٹ، ڈونٹ برائب ہم، آئی ایم اگینسٹ دی برائبری، لیٹ ہم کنٹیسٹ الیکشن۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ الیکشن ہوا، اور اس صاحب کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اب جب ضمانت ضبط ہوئی تو کیونکہ اس نے الیکشن اس لیے لڑا تھا جی میرا خرچہ بڑا ہو گیا، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک اپیل کی گئی کہ ہر آدمی ایک 54 منی آرڈر اس کو بھیجے کہ یہ ایک 54 کی امداد ہے تیرے لیے، تاکہ اس کو ذلیل کیا جائے۔ وہ انگریز کا زمانہ تھا،
تو پورے ہندوستان سے ہزاروں لوگوں نے 4 آنے کا منی آرڈر اسے کیا, اور وہ ہر روز صبح وہ اپنے آفس آتا تو پوسٹ آفس کا بندہ پوسٹ مین بیٹھا ہوتا وہاں پر کہ جناب ہر منی آرڈر پہ سائن کرو. وہ کہتا میں نہیں لیتا, کہتا لکھو میں نہیں لیتا. وہ کہتا ہے جناب یہ ہمارا زمانہ تو نہیں ہے کہ منی آرڈر آئے تو پہنچتا نہیں ہے. تو روزانہ سینکڑوں منی آرڈر آتے, اس کو ادھر بیٹھ کے اپنے دفتر میں سب پہ سائن کرنے پڑتے, چونیاں ریسیو کرنی پڑتی. ان نے اس کی تذلیل کی کہ تم پیسوں کے لیے تم نے الیکشن لڑا ہے تو پیسے ہم تمہیں دیں گے لیکن چونیوں کے حساب سے دیں گے, تاکہ پتہ چلے تم یو آر اے بلڈی بیگر, جس نے سودا کرنے کی کوشش کی. تم نے پہچانا نہیں ہے قائد اعظم کو. اور قوم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ قائد اعظم وہ واحد رہنما تھے جن کی زندگی میں بمبے کے اندر قائد اعظم حال بنا دیا گیا تھا. لوگوں نے بمبے کے شہریوں نے پاکستان بننے سے پہلے بمبے میں قائد اعظم حال بنا دیا تھا. وہ آج بھی وہاں موجود ہے. اس بات کی دلیل کہ قائد اعظم واز انڈسپیوٹڈ لیڈر آف انڈیا, ناٹ اونلی فار مسلم. بالکل ورنہ جو کا میجارٹی سٹی ہے وہاں کیسے قائد اعظم حال بن گیا پاکستان بننے سے پہلے؟ وہ آج بھی وہاں موجود ہے. تو ہمیں ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے, پولیٹیکل ورکرز کو بھی مطالعہ کرنا. بالکل کرنے صاحب بہت گہری بات کر رہے ہیں. قائد اعظم کیسے قائد اعظم بنے؟ کیا انہوں نے کبھی قوم کا ایک پیسہ بھی کا فائدہ اٹھایا؟ کیا انہوں نے اپنا پیسہ, جتنے ان کے پاس پیسہ تھا وہ اپنے خاندان میں بانٹ گئے؟ انہوں نے اپنی بہنوں کو بالکل سر اس ٹاپک میں ہم الگ پیسہ تعلیم پر خرچ کیا. پشاور کے کالج پہ, سندھ مدرسۃ اسلام, علی گڑھ, تینوں اداروں کو اس نے اپنے جتنی کمائی تھی زندگی کی دے دی کہ آپ ان کو چلائیں پاکستان بننے کے بعد. تو ہمارے رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ خرچ کریں. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بھائی کوئی تعلیمی ادارہ اپنے نام سے بھی بنائے نا. قائد اعظم ایسے ہی قائد اعظم نہیں بن گئے, بہت زبردست بات کی حکمرانی قائم انہوں نے کی. ہمارے رہنماؤں کو اور ہمارے پولیٹیکل ورکرز کو بھی چاہیے کہ وہ زندگی میں قانون کے مطابق زندگی بسر کریں, قانون کے مطابق مظاہرے کریں. یہ نہیں ہے کہ سرکاری عمارات پر چڑھ دوڑیں اور ان کو جلائیں اور تباہ و برباد کریں اور پھر کہیں جی ہمارے پہ مقدمے بن گئے. بھائی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں. آپ قائد اعظم دیکھیں جس نے ٹکر لی, ہندوؤں سے ٹکر لی, ایک پوری جدوجہد چلائی, ان پر آج بھی ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی.